तो मुझे तो खौफ आ रहा है यार यहाँ पे। भाई खूबसूरत कितनी है उतनी ही इसके डरावनी किस्म के कहानियां हैं। हाँ। तो डेली बेसिक पे 10 से 12 लाशें ओए होए यहाँ से होए। गुजरती थी। डेली 10 से 12 लाशें। 10 से यहाँ माजी में लोग यहाँ आने से डरते थे, यहाँ खौफ का आलम हुआ करता था और हर तरफ मौत का डर होता था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अख्तर नवाज और आपको नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूं। आज मैं आपको कराची का एक ऐसा इलाका दिखाता हूं जहां पर माजी में सिर्फ खौफ दहशत के साए हुआ करते थे, जहां शाम ढलते ही जिंदगी स्टॉप हो जाती थी और यहाँ पे दहशत और खौफ जो है ना हर तरफ फैल जाता था। और यहाँ के मकीन कहते हैं कि उस वक्त घरों से बाहर निकलना उनका बहुत मुश्किल हुआ करता था। एक दौर था कराची में जब दो लासानी तंजीमों के आड़ में पूरी पूरी कौमियतें खताब में आती थी और उसके जनाजे जो ना हर रोज किसी न किसी घर से उठा करते थे। ये गलियां उस दौर में कई महीनों तक बल्कि सालों तक कह सकते हैं कि कश्त खून में थी। हर घर से कोई ना कोई जनाजा उठा करता था, किसी को नहीं पता होता था कि आज कौन दुनिया में रहेगा कौन नहीं। एक मुश्किल दौर कराची में जब माएँ अपने बच्चों को काम पे भी भेजती थी या शोर घरों से बाहर निकलते थे तो सबसे पहले उनकी दुआ होती थी कि अल्लाह वापस खैर खैरियत से आ जाए। तो ऐसे वक्त का साया या वो खौफ का आलम मैं आपको इस वीडियो में दिखा तो नहीं सकूंगा, लेकिन उन जगहों को आपको दिखा सकूंगा जहां पर यह खौफ बसा करता था, जहां पर यह खौफ हुआ करता था और यहाँ से गुजरना उनका मुहाल हुआ करता था। ये आज नॉर्थ आज़ाबाद का नुसरत भुट्टो कॉलोनी है और ये पूरी जो आपको लग रहा है कि मैं किसी पहाड़ी इलाके में हूँ, ऐसा नहीं है। जबकि आप दूसरी तरफ आएंगे तो आपको नॉर्थ आज़ाबाद के वो पोश इलाका, वो ऊंची बिल्डिंगें भी नजर आएंगी। पूरा कराची के खूबसूरत इलाकों में से है और इसमें क्या कुछ है, यहाँ पे क्या कुछ होता रहा है माजी में, यहाँ के लोगों से मिलवाता हूँ। और माजी के उस मुश्किल तरीन दौर के मुझे गवाह तो नहीं मिले, लेकिन एक नौजवान यहाँ का है और वो हमारे साथ है। वो बताएगा कि क्या कुछ उन्होंने सुना है और क्या कुछ शायद उन्होंने देखा होगा। तो शायद कैसे आप नौजवान, खरीद से आप? ठीक है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हसन खान सरानी। हसन खान दरानी। यकीनन टिकटॉक पे भी आपको देखा है मैंने। जी बिल्कुल, टिकटॉक वगैरह भी बनाते हैं। अच्छा, जबरदस्त। तो क्या कुछ यादें हैं आपकी यहाँ पे, आपको याद है क्या कुछ होती? जी बिल्कुल, यहाँ की यादें तो काफी जुड़ी हुई भी है, क्योंकि ये आपको सामने घर नजर आ रहा होगा, ये हमारा रिश्तेदारों का है। अच्छा। तो 2007 की बात है, जहाँ उनकी रिहाइश थी और अब भी है, लेकिन उस वक्त जब थी तो तब यहाँ के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। कुछ इस तरह के ख़राब थे कि यहाँ काफ़ी फायरिंगों की आवाज़ें, काफ़ी दहशतगर्दी, दहशतगर्द ने यहाँ अपनी एक दहशत फैलाई हुई थी और यहाँ पे काफ़ी लाशें भी बरामद हुई है, जो कि अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह से गवर्नमेंट ने उनका खात्मा कर दिया है। और जो मैंने बताया ऊपर रिश्तेदारों का घर, उन्होंने तकरीबन कुछ 1 साल तक हमारे एरिया में रिहाइश की। ये भी एरिया है, एक दूसरा वहाँ अम्मी के यहाँ। यानी अपना घर छोड़ के गए जी थे? जी बिल्कुल। तो वहाँ रिहाइश की, यहाँ के लोगों को काफ़ी मुश्किलात पेश आई, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह से हर मुश्किलात के बाद आसानी होती है। हाँ। तो अब इस तरह का कोई सिस्टम तो नहीं रहा। ये सामने आपको टैंकी नज़र आ रही होगी, यहाँ भी काफ़ी लाशें बरामद हुई है। अच्छा। अगर आप विजिट करना चाहें आप दिखा सकते हैं। नहीं, बिल्कुल। ये टंकी भी, ये देखें यहाँ पे टंकी भी है और ये टंकी में आपको दिखाता हूँ चल के। ये हसन, ये टंकी है हसन। हाँ, हम देखें ये बिल्कुल। कचरा वगैरह नज़र आ रहा होगा, कूड़ा कचरा है। तो अब तो इस तरह का कोई सिस्टम नहीं रहा, अब तो मुरम्मत हो गया है। इस जगह का नाम टैंकी ग्राउंड कहलाया जाता है, नुसरत भुट्टो कॉलोनी। अच्छा। तो इस वक्त ये टंकी फाल है, ये देखिए मोटरें लगी हुई है और मोटरों के जरिए ये यहाँ से ये पाइप, और ये पाइप जो है ना यूं ऊपर आबादी में गए, पूरी आबादी है ऊपर। ये देखिए सामने घर है, वो ऊपर घर है। और कहते हैं कि उस मुश्किल दौर में ये मकीन जो है ना अपने रिश्तेदारों के पास चले गए थे या महफूज मकामात पर चले गए थे। तो ये दोनों तरफ का हाल है। पहाड़ के एक तरफ भी यही कुछ था, अगर वहाँ पश्तो आबादी थी, और पहाड़ के दूसरी तरफ भी यही कुछ था जहाँ उर्दू स्पीक आबादी थी। तो एक मुश्किल तरीन दौर था कराची का, जो अल्लाह का शुक्र है गुजर गया। या मज़ाफाती इलाके में आए हुए हैं जहाँ जो है ना कीकर, खुदरो, झाड़ियाँ और खड्डे। और ये देखें, ये सामने इक्का दुक्का बाइकें गुजरते हुए नजर आएंगी और ये रास्ते हैं इन जगहों के। आज अगर 2025 में ये इलाका ऐसा है तो आप सोचें ना, जब 2007 में, 2012 में जब कराची का मुश्किल तरीन दौर था, उस वक्त
یہ کس طرح کے علاقہ ہوا کرتا تھا. اور اس ٹنکی کے اطراف کا ایریا تو آپ نے دیکھا, اور اب آپ کو ٹنکی کے اندر لے کے جاتا ہوں. اور یہ ہے وہ خونی ٹنکی کہہ سکتے ہیں اسے, اور یہ وہ مشکل ترین وقت کا عکاس. پوری ٹنکی جو ہے نا سکھ, او ہو, بالکل الگ ہی منظر ہے یہ تو, بالکل الگ, خوفناک. آج بھی اگر یہاں پہ اتنا خوف آتا ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت کیسا ہوگا, یا خونی دور میں کس طرح کا حال ہوا. یہاں پر تو آنے کے بعد بالکل ہی منظر ہی بدل گیا ہے کہ ہم پتہ نہیں کہاں آ گئے. اور آپ اگر اس کو اس طرح دیکھیں گے تو دیکھیں پلر ہی پلر نظر آتے ہیں, اور یہ پوری اس وقت کی کہتے ہیں کہ ٹنکی ہوا کرتی تھی. اور اس ٹنکی کو یہاں کے اطراف کے لوگ خونی ٹنکی اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں پر روزانہ لاشیں ملا کرتی تھی, اور یہاں پر کسی کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ کس قومیت کے کون یہاں پر آج ملے گا, اس کے باڈی ملے گی. اور یہ سلسلہ کئی سالوں تک چلتا رہا, خوف کی علامت بنا رہا یہ علاقہ. اور آج بھی اگر آپ آئیں گے تو یہاں صرف آپ کو آوارہ کتے نظر آئیں گے, اور یہاں پر خوف, بالکل خاموشی, اور اکیلا آنا تو یہاں پہ بہت ناممکن سی چیز ہے. اطراف کے لوگ اگر آئیں تو آئیں, باہر سے کوئی شخص نہیں آ سکتا. باہر سے اگر کوئی آئے گا تو یقیناً اس کے ساتھ کوئی مقامی ہونا چاہیے, کیونکہ مجھے یہاں آ کے تھوڑا سا ڈر لگ رہا ہے. اس ٹنکی کو بنانے والے کا تو ہمیں نہیں پتا کہ کس نے بنائی تھی, کس دور میں بنی تھی, لیکن ٹنکی کو اجاڑتے اجاڑتے جو نا اب جو لوگ پہنچے ہیں وہ پورے شہر کو برباد کر رہے ہیں. اور وہ یہاں پہ یہ دیکھیں بینر, بدقسمتی سے 100% بل ادا کرنے والوں کو ان کا حق دو. یہ جماعت اسلامی کا بینر ہے, لیکن یہاں پر کسی ہیرونچی نے, نشئی نے یہ پورا ڈیرا بنایا ہوا ہے, اور اس بینر کے ذریعے ہوا روکی ہوئی ہے. اور یہ پورا دیکھیں اس کے سٹرکچر کو کس طرح نقصان اب جو ہے نا اس طرح پہنچایا جا رہا ہے. اگر یہ پلر گر جاتے ہیں تو اس کے بعد کا کیا معاملہ ہوگا وہ وقت ہی بتائے گا. لیکن اس طرح کے تمام پلرز کو جو ہے نا سریا نکالا جا رہا ہے, اور یہ پورا پہلے ہی برباد ہے, تباہ حال ہے, ختم ہو چکی ہے ٹنکی. لیکن اب ایک اور خوف کی علامت اس طرح بنتی جا رہی ہے کہ یہ نشیوں کا ڈیرا, اور ایک بہت بڑا ڈیرا, اتنا بڑا ڈیرا یقین مانے یہاں تو ہزاروں نشئی بھی آ سکتے ہیں. یہ میں ان کو انویٹیشن نہیں دے رہا, لیکن یہاں پہ ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ ایک طرف جہاں یہ خوف کی علامت ٹنکی ہے تو دوسری طرف شہر کا پر رونق علاقہ نارتھ نازم آباد, یہ کہ بلاک ہے. یہ دیکھیں تھوڑا سے فاصلے پہ شپونر کالج ہے, اور آگے آپ جائیں گے تو سیدھا آپ انڈا موڑ کی طرف رستہ جاتا ہے, بارہ دری کی طرف رستہ جاتا ہے. تو یہ ماضی کی خوفناک یادوں میں سے بالکل شہر کے پر رونق علاقے کے ساتھ ایک خوف کی علامت ٹنکی. آج اس ٹنکی میں آنے کے بعد مجھے وہ 90s کا دور یاد آ رہا ہے, وہ 2007 سے 2012-13 تک کا دور یاد آ رہا ہے, جب کراچی میں بہت ڈر خوف تھا. ہم بھی جب آفس جاتے تھے اخبار کے دفتر تو یقین مانے ہمیں ایسا لگتا تھا کہ شاید واپسی نہ ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ صدر سے پیدل جو ہے نا واپس نازم آباد گھر تک آنا پڑتا تھا, کیونکہ گاڑیاں نہیں ہوتی تھی. کبھی بم بلاسٹ نشتر پارک میں ہوا 2007 کا, جہاں پہ علماء اور کئی لوگ شہید ہوئے تھے. اس کے علاوہ کراچی کے ہر دوسری سڑک پہ کہیں نہ کہیں بلاسٹ ہوتا تھا, یا فائرنگ ہوتی تھی, یا سیاسی کلنگ ہوا کرتی تھی. اور اس کے بعد جو ہے نا شہر کا منظرنامہ ایسا ہی وحشت زدہ ہو جاتا تھا جیسے یہ آج یہ آپ کو بالکل خاموش سناٹے والی جگہ دکھ رہی ہے. تو ایک مشکل ترین دور تھا کراچی کا, یقین مانے جب حقیقت میں باہر نکلتے تھے تو بہت مشکل تھا. اس وقت کرکٹ کھیلنے کے لیے بھی آپ نہیں جا سکتے تھے, کیونکہ کسی میدان کو آپ سلامت نہیں پا سکتے تھے, یا اس میدان میں آپ کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ آپ کھیل پائیں گے نہیں کھیل پائیں گے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میچ چھوڑ کے بھی بھاگنا پڑتا تھا. تو کراچی کا ایک مشکل ترین دور میرے ہر ایک بھائی کو یاد ہوگا, ہر ایک کراچی کے رہائشی کو یاد ہوگا, بالخصوص جو ان بارڈر ایریاز میں رہتے ہیں, کٹی پہاڑی, شپ کالج, نصرت بھٹو کالونی, یا اس طرف کے جتنے بھی. آپ اگر میں شاہ فیصل کی بات کروں, میں لیاقت آباد کے کچھ علاقوں کی بات کروں, میں لائنز ایریا کی بات کروں, تو وہ بھی ایسا ہی ہوا کرتا تھا. حسن کیا کچھ تھا بھائی, یہ تو مجھے تو خوف آ رہا ہے یار یہاں پہ. بھائی جیسے کہ آپ نے دیکھا اتنی بڑی ٹینکی ماشاءاللہ سے خوبصورت کتنی ہے, اتنی ہی اس کے ڈراؤنے قسم کے ماضی کے گزرے ہوئے کے کہانیاں ہیں.
تو کہانیاں تو کچھ اس طرح کی ہے جیسے کہ میں نے کہا کہ 2006 7 8 کی کہانیاں ہیں. یہاں پہ وہ سامنے اگر آپ کو جگہ نظر آئے آپ کو وزٹ کرواؤں گا. اور وہاں سے ڈیلی بیسک پہ 10 سے 12 لاشیں 10 سے 12 لاشیں 10 سے 12 لاشیں یہاں پہ برآمد ہوتی تھی. اچھا. اور دوسرا جو گنڈے تھے دہشت گرد تھے انہوں نے اپنا علاقے میں اتنا خوف پھیلایا ہوتا اچھا. کہ یہاں کوئی ڈر سے دیکھ بھی نہیں سکتا تھا کہ بھائی کیا سلسلہ چل رہا ہے ہمارے ہی علاقے میں وہ کیا رہا ہے. اچھا. تو جو میں نے کہا کہ 10 سے 12 لاشیں یہ سامنے آپ کو جگہ نظر آ رہی ہوتی ہے. یہ اوپر جو آپ کھڑے ہوئے تھے یہ وہ جگہ ہے. یہاں سے کبھی کبھی یہاں سے ہی پھینکتے تھے. اچھا. اور کسی بھی طریقے سے یہاں ان کا بس ایک جمع کرتے تھے لاشیں. اچھا. یہ آپ دیکھ سکتے اوف. یہ لاشیں جی بالکل نظر آ رہی ہے. اور یہ یقین مانے یہ جہاں جہاں حسن لاشوں کی بات کر رہا ہے ڈیڈ باڈیز کی بات کر رہا ہے تو مجھے تو خود یہاں سے وحشت ہونے لگ گئی ہے, ڈر لگ رہا ہے. تو حسن کیا مطلب بڑے بتاتے ہیں کہ یہ اس طرح ہوا کرتا تھا؟ دیکھیں اس وقت تو میں بھی تھوڑا بہت دیکھ سکتا تھا اور یہاں کے بڑے جو یہاں موجود تھے جو ہمارے رشتے دار تھے ان کو بھی اس کی سٹوری ایسی ہی پتہ ہے جیسے کہ دیکھ سکتا ہوں میں بھی. اچھا ہاں اس میں میں حسن کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. اس میں یہ تھا کہ 90s کی بات الگ تھی. 90s کے گواہ تو ہم بھی ہیں لیکن جو 2007 اور 2 سے 2013 تک کا جو ایرا تھا جو خاص کر کے کٹی پہاڑی اور اطراف کے لوگوں کو مصیبت بنا ہوا تھا تو اس کی بات ہو رہی ہے حسن. جی بالکل یہ تب کی بات کر رہا ہوں جو کراچی کے حالات بالکل خراب تھے. جی 2007 2008 میں تو آپ کو پتہ ہے کراچی کے حالات کس طرح تھے. تو ایک دہشت پھیلا ہوا تھا کراچی میں سب کا اور یہاں کی جو رہائش تھے ان کے بالکل مصیبت ایسی آتی تھی بہت ان کو سامنا کرنا پڑتا تھا جن کی وجہ سے وہ در بدر تھے. کبھی ایک جگہ رہائش تھی کبھی دوسری جگہ رہائش. تو حسن اس وقت والدین کیا بتاتے تھے کہ مطلب باہر نکلنا یا آپ لوگ نکلتے اسکول جاتے ہوں گے؟ مشکل تھا باہر نکلنا. ہر طرف فائرنگ ہی فائرنگ ہوتے تھے تقریباً. اچانک کبھی تو صبح میں حالات خراب ہو گئے یا تو کبھی رات میں. اس وقت مجھے پتا ہے میری کوالیفیکیشن کا بچوں کو ہم سب کو بڑا مشکل یعنی کہ پیش آتا تھا کوالیفیکیشن کا بھی. اب تو شکر الحمدللہ سے گورنمنٹ نے جب اپنا آپریشن کیا اس جگہ پہ تب کے بعد سے شکر الحمدللہ سے اب تک کوئی اس طرح کا مصیبت کا سامنا نہیں کرنا پڑا. اچھا مطلب کہ آج بھی لوگ یاد تو کرتے ہوں گے یار اس ٹائپ کا ماحول تھا. بالکل آج لوگ یاد کرتے ہیں اور اب ماشاءاللہ سے اب اتنا پرامن ہے یہ جگہ کہ اب لوگ ان کو خواہش ہوتی کہ ہم بھی اس جگہ کو دیکھیں کہ یہاں اس طرح کا مسئلے مسائل ہوئے. اب تو بلکہ بچے اوپر آتے ہیں گراؤنڈ میں کرکٹ کھیلتے ہیں بچے فٹ بال کھیلتے ہیں تو ان کے لیے ایک پلے ایریا بھی بن چکا ہے. بس یہ ایک دور تھا. اور مجھے حسن کی بات سے یاد آیا کہ جب لاہور سے بھی دوست آیا کرتے تھے تو وہ بجائے سی وی او جانے کے بجائے وہ کسی اور پارک جانے کے وہ یہ کہتے تھے کہ یار کٹی پہاڑی دکھا دو اور لیاری دکھا دو. تو یہ کٹی پہاڑی سے منسلک یا اس کے ساتھ سے متصل جو ہے نا علاقہ ہے شپونر کے برابر میں نصرت بھٹو کالونی. تو یہ وہاں کا ایک مشکل ترین دور تھا. اور جو حسن نے جس طرح اپنی چائلڈ ہوڈ کی بات ہے تقریباً نوجوان ہے تو اگر 2007 کی بھی بات کرتا ہے 2012 کی بھی بات کرتا ہے تو وہ بھی آج سے 12-15 سال پرانی بات ہے. تو ایک مشکل ترین دور تھا کراچی نے دیکھا ہے. اور حقیقت میں زندگی کتنی مشکل کراچی والوں نے گزاری ہے لیکن کراچی ایک ایسا بادشاہ شہر ہے کہ ہر زخم کے بعد دوبارہ بھر جاتا ہے. دوبارہ ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے اور ایک نیا سلسلہ شروع ہوتا ہے. تو آج کی ویڈیو یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی. آپ کو اگر اچھی لگے تو کامنٹس بھی کر سکتے ہیں بالکل آزادی سے. تنقید تعریف آپ کا حق ہے. اللہ حافظ.